السلام علیکم ویئرس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹراما سے نکلنے کے لیے جو ہے ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے، یا ایک جو تھیراپی یوز ہوتی ہے اس کے لیے، اس کا نام ہے کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم بالکل خیالات جو انسان کے ہوتے ہیں اس کو نئے سرے سے ان کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اچھا جی، ٹراما کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھی ہیں، اور ان ویڈیوز میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی جب ایک انسان جو ہے وہ کسی ایک گہر صدمے سے گزرتا ہے، اس کو ایک دم سے کوئی ذہنی چوٹ لگتی ہے، تو اس کے بعد جو اس کی حالت ہو جاتی ہے اس کو آپ کہتے ہو PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ اچھا، اب یہ جو PTSD ہے یہ انسان کو جو ہے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے بعض طور پر، اور وہ جو ہے ایک بہت ہی ذہنی اور جذباتی کشمکش کا شکار نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہوتی ہے، جو بھی اس کا دائرہ کار ہے، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ایک گھریلو خاتون ہو، وہ اس کی زندگی جو ہوتی ہے نا اس ٹراما کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے خیالات ہیں، اصل میں جو ٹراما والا جو مریض ہے اس کے جو خیالات ہیں اگر ان کو چینج کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ اس ٹراما کا جو پتھر اس کے سر پہ موجود ہے، یعنی اس کی جو روح پہ جو موجود ہے وہ ٹراما یا وہ اس گہرے صدمے کا ایک پتھر، تو وہ اس پتھر کو جو ہے نا وہ ہٹا پائے گا۔ کیونکہ بیسک جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی شیر آیا، اس نے آپ کو ڈرایا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب شیر بے شک جا چکا ہے، لیکن آپ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ یہیں کہیں موجود ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ حقیقت جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ شیر جو ہے نا وہ اب کہیں اور پھیر رہا ہے، اور شیر کو آپ سے کوئی مطلب سروکار نہیں ہے، اور شیر اب یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی باڈی ابھی بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ کے خیالات ایسے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شیر جو ہے نا وہ میرے پہ حملہ دوبارہ کر دے گا یا ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو اس طرح سے لیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ خیالات کو کیسے بدلنا ہے، ساری کہانی یہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی بھی شخص ہے، اس کو سب سے پہلے اس کو اپنے جو خیالات ہیں ان کو جو ہے نا وہ فلٹر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں فلٹر یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں سارا دن جو ہے ڈفرینٹ خیالات ہمارے دماغ میں جو ہے وہ ابھرتے رہتے ہیں، اور اکثر جو ہے اس میں سے میرا خیال ہے 85 to 90% بالکل نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اچھا جی، تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے پہلے اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کی شناخت کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ایک تھیراپی ہے، یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تھراپسٹ کے ساتھ آپ بیٹھ کے تو کرتے ہو، لیکن اب یہ ایسا والا آئیڈیل ماحول جو ہے ہر جگہ میسر نہیں ہے، تو یہ آپ کو میں ایک ایسی چیز دے رہی ہوں کہ جو کہ آپ جیسے ایک بے شک گھریلو خاتون ہو، آپ چلتے پھرتے جو ہے نا یہ تھیراپی اپنے ساتھ کر سکتے ہو، اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک جو عجیب سی ایک جیل میں آپ بند ہو چکے ہیں، آپ کی روح جو ہے قید ہوئی ہوئی ہے ایک جیل میں، اس میں سے آپ اپنے آپ کو نکال لو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس میں آپ نے شناخت کرنی ہے اپنے نیگیٹو خیالات کی، کہ جو آپ کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی BA میں فیل ہو گئی، ٹھیک ہے، یا چلیں BCom میں فیل ہو گئی، تو اب BCom میں فیل ہوئی تو اس کے ذہن میں یہ ہر وقت جو ہے وہ دماغ میں آ رہا ہے، وہ صبح اٹھتی ہے، سارا دن ہوتا ہے، اس کے دماغ میں آتا ہے کہ میں ایک فیلئر ہوں اور میں ناکام ہوں، اور بہت مشکل ہو جائے گی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یہ سارے خیالات اس کے جو ہے نا ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جو ہے، ایسی نیگیٹو والی باتیں وہ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، میرا خیال ہے کسی کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے جو خیالات ہیں ان کو اور زیادہ نیگیٹو بنایا جائے۔ تو اچھا جی، وہ جو بچہ فیل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تم فیلئر ہو، تم ناکام ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی بیچارہ پھر وہ پڑ جاتا ہے کہ اچھا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو پہلے آپ نے اس والا خیال جو ہے کہ میں فیلئر ہوں، اس کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا اب آپ نے اس تھاٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ اچھا، چیلنج کرنا ہے، لکھ لیں کہ اچھا یہ خیال میرے ذہن میں ابھرا کہ میں ایک فیلئر ہوں، اب اس کو لکھا آپ نے۔ اچھا، تو اب آپ نے جو ہے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں
شروع سے ہی اسی طرح سے ہوں اسٹڈیز میں، یا کوئی اب جو ہے کوئی میرے جیسے زندگی میں کوئی چینج تھی، اس کی وجہ سے میں ناکام ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے اب ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کا کوئی حالات کوئی چینج ہوئے ہوں، جیسے وہ پیپر دے رہا تھا، بیمار ہو گیا، کوئی گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لکھے کہ بھی نہیں نہیں، میں ویسے تو میں شروع میں ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے نمبر کم آئیں، لیکن میں اس کو امپروو کر سکتا ہوں، میں نیکسٹ ٹائم جو ہے اس میں اس ایگزام میں بیٹھوں، اور اس کے بعد جو ہے میں پاس کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ ہے کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایگزام سے پہلے وہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس نے ریوائز ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اس وجہ سے وہ فیل ہو گیا۔ تو وہ جو ہے نا، آپ نے چیلنج کرنا ہے نیگیٹو تھاٹ کو، اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا۔ اچھا، اب جو ہے نا اس کو بدل دینا ہے۔ اب یہ والی جو تھاٹ آئی ہے جو ہے وہ اس کو فوراً ایک پازیٹیو تھاٹ سے جو ہے نا اس کو بدل دینا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں، میں اب لکھیں کہ میں بالکل فیلئر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک محنتی لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں، اور محنت سے انسان جو ہے نا وہ کسی بھی منزل کو پا سکتا ہے، اور آپ کسی بھی چیز کو جو ہے حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے کہ جیسے ابھی جیسے فار ایگزامپل کوئی بچہ جیسے چلے BCom میں 3-4 دفعہ فیل ہو گیا، تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے چلیں 3-4 دفعہ فیل ہوا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میرے لیے نہیں ہے، میں اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اس کے لیے جو ہے نا میں وہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہر بندے کا ایک مزاج ہے اس دنیا میں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی لائف بیسڈ ہوتی ہے، تو ہر ایک کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اب BCom پڑھے، میتھس پڑھے، اسٹیٹس پڑھے، اس طرح سے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج مور آرٹس کی طرف ہو، مور آپ کا مزاج میوزک کی طرف ہو سکتا ہے، یا اور کوئی لا کی طرف ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو فوراً آلٹرنیٹیو تھاٹ جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور جو ہے نا پھر اسی جو آلٹرنیٹیو تھاٹ ہے، بھئی اچھا بھی محنت سے انسان کچھ بھی پا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو جو ہے نا پھر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، میں شروع سے ہی میں جو ہے نا وہ ایک اسٹرگل تو کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑی سی بیڈ لک میرے ساتھ ہو گئی، لیکن میں اس کو اوور کم کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ بھئی ایک تھاٹ آئی نیگیٹو والی، لیکن آپ نے جو ہے نا اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی، آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا نہیں جی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں نا، ان کو آپ نے دماغ میں بیٹھنے نہیں دینا۔ اب وہ چاہے کسی کی میرج ٹوٹی ہے، کوئی کسی کا کوئی بچے کا مسئلہ ہے، آپ نے ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس کو ہمیشہ پازیٹیو سے اس کو بیلنس کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور فوکس پازیٹیو تھاٹ کو کریں، اور نیگیٹو کو رہنے دیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل کسی کا چلیں ایک بچہ جو ہے اس کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ذہنی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے، اب وہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ اچھا یہ میرا اب نیکسٹ جو بیبی بھی اسی طرح کا ہوگا کیا؟ اب وہ یہی سوچ کے جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ بھئی اچھا یہ تو اسی طرح یہ پھر یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ ایک بیبی ہو گیا، اگر آپ مطلب یہ تو ہر چلیں اب ڈفرینٹ اس کی ایک نوعیت ہے کہ بعض کا جینیٹک پرابلمز ہوتے ہیں، بعض کا ویسے کوئی بچے کو جیسے برتھ انجری ہوگی اس کے بعد اس کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچے میں مسئلہ آیا تو وہ دوسرا بچہ بھی اسی طرح سے افیکٹ ہوگا۔ تو اس کو ہمیشہ پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اب ہر بندہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا ایک نصیب لے کے آتا ہے، وہ صحت کا بھی نصیب ہے، وہ تعلیم کا بھی نصیب ہے، وہ ہر چیز کا ایک اس کا الگ دائرہ کار ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اب سارے جو وہ لوگ اس دنیا میں آئیں تو وہ سارے ایک جیسے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی ہم نے نیگیٹو تھنگس کو فوکس نہیں کرنا، اور پازیٹیو تھاٹس کو فوراً اس سے چینج کر دینی ہے، اور ان پازیٹیو تھاٹس کو ہی نا ہمیشہ جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے ذہن میں، نیگیٹو کو نکال دیں۔ یہ ہم سب کی عادت ہوتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے جیسے نا وہ مجھے تو یاد ہے کہ وہ امیاں جو ہیں وہ صبح اٹھ کے تو نیگیٹو تھاٹس وہ فوراً ان کے دماغ میں آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ سب کی امیاں ایسی ہی میں نے دیکھی ہیں، وہ بیٹھ کے صبح صبح نیگیٹو تھنکنگ کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہیں، یا کوئی بہو ہیں ان کو بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی اس طرح سے ہوا تھا، وہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے وہ کہا تھا۔ وہیں پہ ان کو روک دینا چاہیے، بیکاز وہ یہ ہے کہ پھر وہ ڈپریشن کی پیشنٹ بن جائیں گی۔ ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اب ایک چیز جو پاسٹ میں ہوئی ہے
اس کا اب ذکر کا کیا فائدہ؟ یعنی وہ تو اب ایک وقت تھا، اس وقت یا تو کچھ کیا جاتا، اب وہ کچھ نہیں ہوا تو چلیں اب آپ کی پھر وہ بس ایسے ہی گزرنی تھی زندگی. جیسے فار ایگزامپل کسی کی بہت غلط قسم کی نندیں ہوتی ہیں، وہ ساس کسی کو بہت بری ملی ہوتی ہے، لیکن وہ جب وہ خود ایک بڑی عمر میں پہنچتی ہیں خواتین، تو وہ جو ٹراما ہوتا ہے ان کا جو دماغ میں نا، وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میری نند نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری ساس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو وہ جو ہے وہ اب اس ایج میں جو ہے نا، وہ بڑی عمر میں آ کے، حالانکہ وہ شاید نندوں سے بھی جان چھوٹ چکی ہے، ان کی ساس بھی مر چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس ٹراما سے وہ نکل ہی نہیں رہے ہوتے. تو وہ ان کو چاہیے کہ بھئی اب لائف کو موو آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہو گیا پاس میں اس کو چھوڑیں پیچھے اور آگے بڑھیں. زندگی کو اتنی بڑی تو نہیں ہے، 50 60 سال 70 سال بس یہی ایج ہوتی ہے انسان کی. تو اس میں نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کے آپ نے پازیٹیوٹی سے چینج کریں اور اسی کو فوکس کریں. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کا یہ جو ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی پریکٹس تھی، لیکن ابھی یہی اس کی جو ہے نا، یہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ اسے کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے چیزیں ہیں جو ٹراما کو جو ہے نا آپ مطلب کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی سی ویڈیوز آئیں گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک بالکل ایک بہترین اس چیز کو جو ہے نا حل ملے کہ بھئی اچھا کیسے میں نے ٹراما کو ڈیل کرنا ہے، یا میری لائف میں جو ٹراما ہے اس کو میں نے اپنی جگہ سے کیسے ہلانا ہے اور اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم ٹراماٹائزڈ ہیں ایکچولی. تو اس چیز کو بھی جو ہے شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ٹراما موجود ہے، بعض کا صرف جو ہے وہ لفظوں کا ایک ٹراما ہوتا ہے انسان کے اندر کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ جو ہے نا فلاں وقت پہ ایسے کہا تھا کچھ، تو وہ جو ٹراما ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بعضوں کا چل رہا ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ رشتے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ بھئی چلیں کوئی کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ لفظوں کا بھی ایک ٹراما جو ہے نا وہ بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.